السلام علیکم دوستو، تصور ایک چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتہائی خوبصورت بیان، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا۔ مکمل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جو کہ جن کو ایکسپوز کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے، سیکھنے والی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ والا بیان۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج، جن کے یعنی کہ صفین ان کے میں ساتھیوں نے اس طرح کام کیا۔ حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا صحیح کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کرنے بے کو شک ہمیں ایسے قبول کرے تو بھی کرو۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا کہ اپنے رک ساتھیوں جائیں۔ کو۔ لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا، صحیح۔ اب ہم کیسے ہاتھ اللہ کیسے ہتھیار چلا۔ اس میں میرا ذہن یہ بڑی جاتا ہے خوبصورت ایک حدیث ہے جو کہ بتانے والے ہیں۔ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ یہ حدیث میں نے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ یعنی کہ کون آپ سا سے ہے؟ پوچھا گیا فرمایا کتاب اللہ کی کتاب، سبحان اللہ۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے، یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کی اور کچھ نہیں۔ یعنی کہ سارے میں عرصے میں وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ اللہ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے صحیح، میں حملہ یعنی کہ کروں۔ وہ تو اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا، شام میں، شام سے ملحق تھا نا آگے قیصر۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ تھے۔ لہٰذا اس نے جرت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ، جو خود ان کے یعنی کہ اپنے ساتھیوں میں ساتھیوں میں سے ان کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا وہ کہا حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں ہے، کیوں مانا تم نے؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی، ان تینوں کو قتل کر دو۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا۔ باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ یعنی کہ وہ اس طرح سے بچ گئے۔ اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کاری وار نہیں تھا۔ حضرت علی شہید۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، آپ نے لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ۔ تو جی ناظرین، ہم نے سنا کتنا خوبصورت بیان تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا، اور ان کو شہید کرنے والے ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کا نام ابن ملجم تھا شاید، اور فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے وقت ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو 2 ساتھی تھے ان کو بھی شہید کرنا تھا۔ 3 بندے جو ہیں وہ ان کے لیے طے کیے گئے، لیکن وہ نماز کے وقت وہاں آئے نہیں نماز پڑھنے کے لیے، شاید کوئی وجہ بن گئی، اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں بہت بڑی قربانیاں ہیں، آپ کو شیر خدا کا لقب ملا، آپ نے بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ لڑیں، آپ بہت زیادہ بہادر تھے، آپ کی دلیری اور شجاعت جو ہے اس کو سب لوگ مانتے ہیں، اور یہی ان سے اہل بیت سے محبت جو ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارا جو ایک قسم کا تقاضا ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اہل بیت سے اور صحابہ سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔